أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سياق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور لے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آئیں گے اس کے پاس اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے اس کے داروغہ، سلامتی ہے تم لوگوں پر، تم لوگ پاکیزہ ہوئے، بس داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے. اور وہ لوگ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے سچ کیا ہم سے اپنے وعدے کو، اور اس نے وارث بنایا ہم کو زمین کا، اور ہم اقامت اختیار کرتے ہیں اس جنت میں جہاں ہم چاہیں. تو کیا خوب عمل کرنے والوں کا اجر ہے. سیاق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنت کا حصول اور متقیوں کو زمین کا وارث بنانا. زمر کہتے ہیں ہم خیال جماعت، ایک نظریے پر چلنے والی جماعت. جس طرح صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام جو کہ ایک جماعت تھے، اور اس قدر ہم خیال تھے کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی میں اللہ ہی نظر آتا تھا. اللہ اللہ فی اصحابہ. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے جس نے جس قوم کی متشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. یعنی جس سے آپ کا ذہن اور نظریہ ملے وہی آپ کی زمر کہلائے گی. متقیوں کا ایک جماعت کی صورت میں جنت میں داخل ہونا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب متقین ایک جماعت بن جائے، ان میں ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، ایک رشتہ الفت میں جڑ جائیں، تو ایسی ہم خیال جماعت کے عمل سے جنت کا قیام ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آتسیمو کہتے ہیں ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک صورت پر متفق ہو جانا، جس کی مثال اس طرح ہے کہ جب پاکستان بنانا تھا تو اس ایک مقصد کے حصول کے لیے سب ایک مقصد پر جمع ہو گئے. اسی طرح حبل اللہ جو ہے وہ اللہ کی جماعت ہے. غلبہ دین کے مقصد کے لیے ایک جماعت بن کر ایک ایجنڈے پر متفق ہو جانا، یہ آتسیمو ہے. ان آیات میں زمین جنت کا کیسے نمونہ بنے گی اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. جنت جو کہ آدم علیہ السلام کی میراث ہے، آدم کو اللہ نے زمین میں خلافت دی اور ساتھ جنت کو اس کا مسکن بنایا. یعنی خلافت اور جنت دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. عیسائیوں میں یہ دعا بہت مقبول ہے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. یعنی اللہ کی بادشاہت آئے. اللہ کی بادشاہت کیا ہے؟ قوانین الہیہ اور اس کی پابندی، اور انسانوں کا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کا شعور حاصل کرنا. اور جب انسان کو اللہ کا شعور ملتا ہے اسی وقت وہ اللہ کی حمد کرتا ہے. اللہ کی حقیقی حمد اور تعریف وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کا شعور رکھتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ عیسائیوں کو خدا کی بادشاہت کا ابھی تک انتظار ہے. اس کی تشریح میں پولس نے
انجیل میں یوں بیان کیا، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص، ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اس میں ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار آمد کی بشارت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بشارت ہے، اور خلافت اللہ، خلافت ہی اللہ کی بادشاہت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زمین پر قائم کی اور زمین کو جنت کا نمونہ بنا کر دکھایا۔ پھر یہ فرمایا، خزانۃ السلام علیکم، خزائن، اللہ کے خزائن، اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے جو زمین میں مدفون ہیں۔ اسلام میں مال غنیمت کے حلال ہونے کی پیش گوئی ہے، اور دنیا کی مذہبی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ زمین و مافیا کے مالک مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، فَكُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو مال غنیمت تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، صرف میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے سامنے قدرت الہی کے کرشمے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ چکے۔ کیسر و کسرا کے خزانے، ان کی دولتیں، جو مال غنیمت کا انبار تھا، مسلمانوں کے ہاتھ آ کر رہے۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے پہ ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کے سامنے مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا صحابہ کرام کے، دنیا کے تمام خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں تھے۔ یہ وہ انقلابات ہیں جو خلافت کے ساتھ آئے، ایسے انقلابات پھر آئیں گے، اس کی بشارتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ زمین کے خزانے پھر آئیں گے اور ملک بھی فتح ہوں گے۔ اسی کا نام ایادہ اسلام ہے۔ اس دور میں خاص طور پر ملک ہندوستان کے خزانے ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے۔ ہندوستان میں قدیم قوموں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ہر مورتی کے نیچے یہ لوگ اپنا مال دفن کرتے تھے، جو کہ امانتاً اس میں دفن کیا جاتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ بتوں کو توڑنا ہے۔ گویا ہر مورتی کے نیچے جس قدر مال مدفون ہے، اس کے مالک متقی مومن مسلمان ہیں۔ وہ مال کسی مسلمان کا رکھا ہوا نہیں ہوئے، صرف کافروں کا رکھا ہوا ہے، جس کے حقدار صرف مسلمان ہیں۔ یہ خزانے مسلمانوں کے منتظر ہیں۔ جب مسلمان اپنے مقام سے واقف ہو جائیں اور اللہ کی منشا اور اس کے ارادے کے حامل بن جائیں تو اللہ زمین کی وراثت مسلمانوں کو ہی دینے والا ہے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ ورثنا الارض نتبع من الجنۃ حیث نشاء، یعنی اللہ کی زمین، اس کی وراثت، اس کے حقدار مسلمان ہی بننے والے، اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اور زمین کو جنت بنانا یہ مسلم کا ہی کام ہے۔ خورشید جہاں تاب کی رو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں۔
اے پیکر گل کوشش فہیم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خوریز و کم آزار ازل سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔